ایک گھنا جنگل جس کے بیچوں بیچ ایک صاف شفاف دریا بہتا تھا۔ دریا کے کنارے اونچے درخت، ہری بھری گھاس اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے یہ منظر جنت کا سا لگتا تھا۔ مگر اس خوبصورت فطرت کے بیچ ایک عجیب سا راز چھپا ہوا تھا، زمین کے اندر ایک پرانی سرنگ جس کے بارے میں گاؤں والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا وہ سرنگ خزانے تک جاتی ہے، کوئی کہتا وہاں جن بستے ہیں، اور کوئی کہتا کہ وہ جگہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس سرنگ کے اندر دو غریب خاندان رہتے تھے۔ ان خاندانوں نے اپنی مجبوریوں کے باعث اس سرنگ کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ باہر کی دنیا میں نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کو کچھ، نہ روزگار، مگر ان کے دلوں میں محبت، امید اور جینے کا حوصلہ اب بھی زندہ تھا۔ پہلا خاندان تھا رمیش کا۔ رمیش، اس کی بیوی سیتا اور ان کا چھوٹا بیٹا گل۔ رمیش دن بھر دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں بیچ کر آٹا یا کچھ سبزیاں خرید لاتا۔ سیتا سرنگ کے اندر چولہا جلا کر کھانا پکاتی اور گولو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے لکڑیاں جمع کرتا۔ غربت کے باوجود ان کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ دوسرا خاندان تھا حسن کا۔ حسن کی بیوی فاطمہ اور بیٹی نبیلہ۔ حسن ماہی گیر تھا، دریا سے مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتا تھا۔ فاطمہ سلائی کڑھائی میں ماہر تھی اور نبیلہ گولوں کی ہم عمر تھی۔ دونوں بچے روز شام کو سرنگ کے دہانے پر کھیلتے، مٹی کے گھر بناتے اور خوابوں میں بڑے بڑے محلات سجایا کرتے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن چکے تھے۔ اگر رمیش کے گھر آٹا ختم ہو جاتا تو حسن اپنی مچھلیاں بانٹ دیتا، اور اگر فاطمہ کے پاس تیل نہ ہوتا تو سیتا اپنا حصہ دے دیتی۔ سرنگ کے اندر ان کی زندگی تنگ ضرور تھی مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن جنگل میں کچھ نیا ہونے والا تھا۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور دریا کا پانی اچانک بڑھنے لگا۔ رمیش نے پریشانی سے کہا، یہ تو طوفان لگتا ہے، ہمیں سرنگ کے اندر سے باہر نکل جانا چاہیے۔ مگر حسن نے سوچا، باہر تو بارش میں سب کچھ ڈوب جائے گا، سرنگ زیادہ محفوظ ہے۔ طوفان نے کچھ ہی دیر میں قیامت کا منظر پیدا کر دیا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، دریا کا پانی بپھر کر کنارے توڑنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اپنی جان بچانے میں لگ گئے۔ سرنگ کے اندر دونوں خاندان خوفزدہ بیٹھے تھے۔ اوپر سے پانی ٹپکنے لگا، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ سیتا نے گولوں کو سینے سے لگا لیا، فاطمہ نے نبیلہ کا ہاتھ تھام لیا، اور حسن اور رمیش دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں امید تلاش کی۔ اچانک سرنگ کی چھت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ مٹی کا ایک بڑا تودا اندر آیا اور راستہ بند ہو گیا۔ اندھیرا، شور، پانی، خوف، سب کچھ ایک ساتھ۔ بچے رونے لگے، مگر رمیش اور حسن نے ہمت نہیں ہاری۔ دونوں نے مل کر مٹی ہٹانا شروع کی اور عورتیں پیچھے سے لکڑیاں جلا کر روشنی کرتی رہیں۔ کئی گھنٹے کی محنت کے بعد ایک چھوٹا سا راستہ بن گیا، مگر باہر نکلنے کے لیے صرف ایک آدمی کا گزر ممکن تھا۔ رمیش نے کہا، پہلے بچوں کو نکالتے ہیں، پھر عورتوں کو، آخر میں ہم جائیں گے۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے گولو اور نبیلہ کو باہر نکالا، پھر سیتا اور فاطمہ کو۔ آخر میں خود باہر آئے، پسینے اور مٹی میں لت پت مگر چہروں پر سکون۔ باہر آسمان صاف ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنیں دریا کے پانی پر چمک رہی تھیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنے بڑے طوفان میں وہ بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگ ان دو خاندانوں کی بہادری کے قصے سنانے لگے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے ان کے لیے زمین دی تاکہ وہ سرنگ کے بجائے ایک نیا گھر بنا سکیں۔ رمیش اور حسن نے وہ زمین مل جل کر سنبھالی۔ انہوں نے لکڑی اور مٹی سے دو چھوٹے مگر مضبوط گھر بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ان کے دلوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب آئے۔ انہوں نے گولو اور نبیلہ کو دیکھا اور کہا، یہ بچے بہت ذہین ہیں، کیوں نہ ان کی پڑھائی کا بندوبست کیا جائے؟ یوں ان بچوں کے خوابوں کو بھی نئی اڑان ملی۔
رمیش اور حسن نے طے کیا کہ وہ اپنی محنت سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے تاکہ وہ کبھی سرنگ میں نہ رہیں بلکہ روشن گھروں میں علم کی روشنی پھیلائیں۔ وقت گزرتا گیا، دونوں خاندان خوشحال ہوتے گئے۔ وہ سرنگ اب خالی پڑی تھی مگر ان کی یادوں میں زندہ تھی۔ وہ سرنگ جہاں خوف تھا وہی ان کی امیدوں کی بنیاد بنی، کیونکہ اس نے انہیں سکھایا تھا کہ اتحاد، محبت اور ہمت سے ہر اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ کہانی کے آخر میں رمیش دریا کے کنارے بیٹھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا، کبھی زندگی میں اندھیرا آئے تو ڈرنا مت، یاد رکھنا کہ روشنی ہمیشہ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اندھیرے میں بھی امید جلاتے ہیں۔ گولو مسکرا کر کہتا ہے، جی ابوا، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ اور نبیلہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، ابوا، ایک دن میں بھی کہانی سناؤں گی سرنگ کے اندر والے بہادروں کی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کوئی بھی طوفان ہمیں نہیں گرا سکتا۔ محبت، ہمت اور اتحاد سے ہر سرنگ روشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔